اس چینل پر کسی تصویر، کسی میوزک کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ اللہ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آگے بڑھائیے اور صدقہ جاریہ میں حصہ لیجیے۔ بے شک صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین، دوسرا حصہ، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا گمان ہے کہ فلاں آدمی ہمارے دین کی کسی بات کو نہیں جانتے۔ بخاری۔ اس حدیث کے ایک راوی لیث بن سعد فرماتے ہیں کہ یہ دونوں آدمی منافقوں میں سے تھے۔ فائدہ: منافق بھی برے اور بد کردار والے ہی ہوتے ہیں، اس لیے ان کی حقیقت سے بھی لوگوں کو آگاہ کرنا نہ صرف جائز بلکہ ضروری ہے تاکہ لوگ ان سے بچ کر رہیں اور ان کا دین یا دنیا خراب نہ ہو۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ ابو جہم اور معاویہ ان دونوں نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، میں کیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاویہ تو غریب آدمی ہے، اس کے پاس مال ہی نہیں ہے، اور ابو جہم جو ہے وہ اپنی لاٹھی ہی اپنے کندھے سے نہیں اتارتا۔ بخاری اور مسلم۔ اور مسلم کی روایت میں ہے، لیکن ابو جہم تو عورتوں کو بہت مارنے والا ہے، اور یہ ٹیکا ہے پچھلی روایت کے الفاظوں کی کہ وہ تو اپنی لاٹھی ہی اپنے کندھے سے نہیں اتارتا، اور کچھ کے نزدیک اس کے معنی ہیں کثرت سے سفر کرنے والا۔ فائدہ: اس سے معلوم ہوا کہ شادی کے رشتے سے منسلک ہونے کی خواہش رکھنے والے پکشوں کو ایک دوسرے کے حالات سے آگاہ کرنا اور ان میں موجود خرابیوں کو بیان کرنا یہ جائز ہے، بشرطے کہ واقعی مقصد بھلائی ہی ہو، یہ غیبت میں شامل نہیں ہوگا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر گئے، اس میں لوگوں کو بہت تکلیف پہنچی، تو عبداللہ بن ابی نے کہا، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر اپنا مال مت خرچ کرو تاکہ وہ خود ہی منتشر ہو جائیں، اور اس نے کہا کہ اگر ہم مدینہ واپس پہنچ گئے تو یقیناً ہم میں سے زیادہ عزت والا وہاں سے ذلیل کو نکال دے گا۔ حضرت زید فرماتے ہیں کہ یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو اس کی بات بتلائی، تو آپ نے عبداللہ بن ابی کو پیغام بھیج کر بلوایا، تو اس نے پکی قسم کھا کر کہا کہ اس نے ایسا نہیں کہا۔ تو لوگوں نے کہا، زید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ کہا۔ تو میرے دل میں لوگوں کی بابت سے سخت رنج ہوا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میری وضاحت میں یہ سورہ نازل فرما دی، اذا جاءک المنافقون، جس میں آگے چل کر عبداللہ منافق کا بھی وہی قول نقل کیا گیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقوں کو بلایا تاکہ آپ ان کے لیے استغفار کریں، لیکن انہوں نے استغفار سے منہ موڑتے ہوئے اپنے سروں کو پھیر لیا۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: عبداللہ بن ابی مدینہ میں منافقوں کا سردار تھا۔ اس نے اس سفر میں جو غزوہ بنی مصطلق کے لیے ہوا تھا، صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدزبانی کی تھی، جسے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے سن لیا اور انہوں نے اسے بارگاہ رسالت میں پہنچا دیا، جس سے معلوم ہوا کہ منافقوں کی سازشوں اور چالوں کو بے نقاب کرنا غیبت میں شامل نہیں ہے، بلکہ ان سے لوگوں کو آگاہ کرنا اسلام اور مسلمانوں کے ہت کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، مظلوم جہاں بھی پریشان حال ہوں آپ ان کی مدد فرمائیے۔ یا اللہ، تمام ایمان والوں کی جان و مال کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ، ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنا دیجیے۔ یا اللہ، رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا معاملہ فرما دیجیے۔ یا اللہ، ہماری بدعمالیوں سے درگزر فرما دیجیے، ہمارے اچھے اعمالوں کو قبول فرما لیجیے، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔